السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور ناظرین، کل ہم نے سبق نمبر 8 کو شروع کیا تھا اور اس کا کچھ حصہ پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم اس کا کچھ حصہ اور پڑھیں گے۔ ہم نے کل کھڑی حرکات کے بارے میں پڑھا تھا، آج انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا دہرا دوں گی۔ چینل پر جو بچے نئے ہیں وہ سبق نمبر 1 سے لے کے سبق نمبر 7 تک کی مکمل ویڈیوز میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں سب سے پہلے قرآن پاک کی فضیلت۔ قرآن پاک سیکھنے والے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ تو آئیے ہم بھی اچھے لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ پہلے ہم قرآن پاک سیکھنے والے بنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم سکھانے والے بن جائیں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں سبق نمبر 8، جو کہ ہم نے کھڑی حرکات کے بارے میں پڑھا تھا۔ کھڑی حرکات کو میں دوبارہ سے دہرا دیتی ہوں۔ کھڑی حرکات کہتے کسے ہیں؟ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہیں، اس لیے کھڑی حرکات کو بھی حروف مدہ کی طرح ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اس سبق میں حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہم ہجے کے ساتھ پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ ہم رواں بھی پڑھیں گے۔ تو آئیے چلیے شروع کرتے ہیں اپنا آج کا سبق، سبق نمبر 8، جو کہ کھڑی حرکات کے بارے میں ہے۔ ہم نے پہلے کل 4 لائن پڑھ لی تھیں، آج انشاءاللہ ہم 3 لائنیں اور پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں تعوذ اور تسمیہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ شروع کریں گے دال سے۔ دال، کھڑا زبر دا، دال، کھڑی زیر دی، دال، الٹا پیش دو، دا، دی، دو۔ نیکسٹ ہے دود۔ دونوں کی آواز ملتی جلتی ہے، دا اور دو، لیکن ایک باریک ہے، دوسرا موٹا پڑھا جائے گا۔ دوسرا کیونکہ پر پڑھا جائے گا، حروف مستعلیہ ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں چیزیں۔ آپ نے ساتھ ساتھ ان کے مخارج کو بھی دہرا لینا ہے تاکہ آپ کو مدنی قاعدہ پڑھنا مشکل نہ لگے۔ اب نیکسٹ ہے دود۔ دود، کھڑا زبر دو، دود، کھڑی زیر دی، دود، الٹا پیش دو، دو، دی، دو۔ دال کی آواز باریک، دا، دی، دو، دو، دی، دو۔ جب آپ اس کی مشق کریں گے اور دہرائی کریں گے بار بار تو آپ کو بھی فرق کرنا انشاءاللہ آ جائے گا۔ نیکسٹ ہے اب قاف اور قوف، ایک باریک ہے ایک موٹا ہے، ان کی آوازوں میں بھی آپ نے واضح فرق کرنا ہے۔ سب سے پہلے باریک قاف ہے۔ نیکسٹ لائن ہے کاف، کھڑا زبر کا، کاف، کھڑی زیر کی، کاف، الٹا پیش کو، کا، کی، کو۔ نیکسٹ موٹا پور پڑھا جائے گا، حروف مستعلیہ ہے، 2 نقطوں والا قوف ہے، اس کو موٹا پڑھا جائے گا۔ قوف، کھڑا زبر کو، قوف، کھڑی زیر کی، قوف، الٹا پیش کو، کو، کی، کو۔ باریک قاف کی آواز باریک آئے گی اور موٹے کی موٹے آواز نکلے گی، تو آپ نے واضح فرق ان دونوں میں کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو واضح فرق کرنا آ جائے گا جب آپ ان کو مخارج کے ساتھ دہرائیں گے۔ تو میں امید کرتی ہوں آپ سب نے مخارج ان کی اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیے ہوں گے۔ اب نیکسٹ ہے ہا اور ہا، ایک 2 آنکھوں والی ہا، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، حلق کے نیچے والے حصے سے اس کی ادائیگی ہوتی ہے، اور ہا حلق کے درمیان والے حصے سے۔ تو پہلے پڑھتے ہیں حلق کے نیچے والے حصے سے جس کی ادائیگی ہوتی ہے 2 آنکھوں والی ہا۔ ہا، کھڑا زبر ہا، ہا، کھڑی زیر ہی، ہا، الٹا پیش ہو، ہا، ہی، ہو۔ نیکسٹ ہے ہا۔ ہا یعنی اس کا سانس باہر آئے گا، یہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے اس کی، اس ہا کی اور آئین کی پریکٹس آپ کو کرنی پڑے گی۔ جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے تلفظ کی ادائیگی بہتر نہیں ہوگی۔ ہا، کھڑا زبر ہا،
ہا کھڑی زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ ان سب کے مخارج کو آپ نے دوبارہ سے دہرا لینا ہے تو انشاءاللہ آپ کو مدنی قاعدہ پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اب پہلے میں نے ہجے کے ساتھ پڑھا، اب میں اس کو رواں پڑھوں گی۔ ہم دال سے ہی شروع کریں گے۔ دا، دی، دو، دو، دی، دو، کا، کی، کو، کو، کی، کو، ہا، ہی، ہو، ہا، ہی، ہو۔ امید ہے آپ سب نے اچھے انداز سے اس کو سنا ہوگا۔ آپ نے اچھے انداز سے اس کو سننا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، سیکھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، تاکہ آپ کو مدنی قاعدہ بھی درست ہو جائے اور قرآن پاک بھی آپ کو درست طریقے سے پڑھنا آ جائے۔ اب اس میں مخارج بھی آپ دیکھ لیں دوبارہ۔ دال کا مخرج کیا تھا؟ تا، تو اور دال کا مخرج سیم ہے۔ یہ حروف نتیہ ہیں، زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتے ہیں۔ دود جس کو ہم نے پر پڑھنا ہے، اس کا مخرج سب سے الگ ہے، یہ آپ نے یاد کر لینا ہے اچھی طرح سے۔ اس کا مخرج ہے زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ اس طرح نیکسٹ باریک کاف ہے اور موٹا کاف ہے، دونوں کا مخرج الگ الگ ہے، اس کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے۔ باریک کاف کا مخرج ہے زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصہ سے ادا ہوتا ہے، اور پر کاف جو پڑھتے ہیں، موٹا کاف یعنی زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے اس کی ادائیگی ہوتی ہے۔ دو آنکھوں والی ہا اور حمزہ حلق کے نیچے والے حصے سے ان کی ادائیگی ہوتی ہے، اور ہا اور عین یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ان کی ادائیگی ہوتی ہے۔ یہ سارے مخارج آپ نے دوبارہ سے ساتھ ساتھ دہرانے ہیں۔ جب تک مخارج یاد نہیں ہوں گے آپ کو مدنی قاعدہ پڑھنا مشکل لگے گا۔ مخارج یاد ہو جائیں گے تو آپ کو قرآن پاک پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا اور رواں پڑھنے میں آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ تو پیارے بچوں اور ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ کل انشاءاللہ ہم مزید سبق نمبر 8 کو پڑھیں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگر ویڈیو بنانے میں کوئی کمی یا غلطی ہو گئی ہے تو اس کومنٹ میں ضرور بتائیں۔ آپ کے بتانے سے میری بھی اصلاح ہو جائے گی اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔